الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين استعینوا یہ استعانت سے ہے. استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا. صبر کا معنی ہے صبر اور صلاح کا معنی ہے نماز. کبیرتن مشکل گراں. خاشعین خاشعین تواضع کرنے والے ڈرنے والے. ترجمہ یہ ہوا واستعینوا بالصبر والصلاة اور تم مدد طلب کرو بالصبر صبر کے ساتھ والصلاة اور نماز کے ذریعے. صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یہ نماز یہ گراں ہے مشکل ہے مشقت والی ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ڈرنے والوں پر ان کے لیے آسان ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اصل میں یہاں یہود سے خطاب ہے کہ تمہارے جو نذرانے یا شکرانے جا رہے ہیں فوت ہو رہے ہیں ان سے نہ ڈرو کہ تمہاری ریاست ختم ہو جائے گی. اس بات سے نہ ڈرو بلکہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. ایمان لے آؤ اور ایمان پر استقامت کیا چیز دے گی؟ صبر اور نماز. تو اس کے ذریعے مدد طلب کرو. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ نماز صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. صبر سے مراد یا تو یہاں روزہ ہے کہ ان شکرانوں کی طرف نہ جاؤ بلکہ روزے رکھو اور روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے صبر طلب کرو. اپنی ریاست اور شکرانوں وغیرہ سے ان کے جانے سے نہ ڈرو. یا صبر سے مراد صبر کی تینوں قسمیں ہیں. پہلی قسم صبر علی الطاعات یعنی نیکی پر صبر کرنا نیکی پر جمنا استقامت اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اور گناہ سے صبر صبر عن المحارم گناہوں سے صبر کرنا یہ صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور تیسری قسم صبر علی المصیبت مصیبت پر صبر کرنا. تو صبر سے مراد یہ تمام چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. والصلاة اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی مشکل امر پیش آتا تو نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کر دیتے. حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاة کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل امر پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ان کے بھائی قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کی خبر ان کو ملی. جب انتقال کی خبر ملی تو سواری کو ایک طرف کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آئے تو ہم نماز پڑھیں صبر کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز پڑھ کر نماز کے ذریعے. وَإِنَّهَا یہ انہا ہا ضمیر کا مرجع یا تو نماز ہے کہ یہ نماز مشکل ہے گراں ہے مگر ڈرنے والوں پر. یا یہ ہا ضمیر کا جو مرجع ہے یہ
استعانت بالصبر والصلاح، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے استعانت مدد طلب کرنا یہ مشکل ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں اور جو تواضع کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یظنون کا معنی ہے گمان کرنا، یظنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے مضارع سے، اس کا معنی ہے گمان کرنا، لیکن یہاں یقین کے معنی میں ہے، کیونکہ ظن بعض اوقات یقین کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ ملاقو ملاقات کرنے والے، راجعون لوٹنے والے، الذین یظنون خاشعین کون لوگ ہیں؟ خاشعین وہ لوگ ہیں الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور یہ لوگ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ خاشعین کی صفت بیان ہوئی ہے کہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ جو آخرت پر، جزا و سزا پر، معاد پر، دوبارہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، یہ خاشعین ہے۔ تو ان کے لیے نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی جزا و سزا کا ان کو یقین ہے، اس وجہ سے یہ اعمال کرتے ہیں۔ الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور یہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، جانے والے ہیں، اور ان کا رب ان کو ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فضلت واحد متکلم، واحد کا صیغہ ہے ماضی کا، فضیلت دینا، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، لوگوں کے ایک مجموعے کو عالم کہتے ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی تم یاد کرو میری وہ نعمتیں، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ ان نعمتوں کے بارے میں ہم نے کل پڑھ لیا تھا، ان نعمتوں سے وہ ساری نعمتیں مراد ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا، اور بنی اسرائیل کو سمندر میں 12 رستے نکالنا، اور اسی طرح وادی تیہ میں من و سلوہ کا اتارنا، اور ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشموں کو پانی کے لیے نکالنا، اور اسی طرح ان پر بادلوں کا سایہ کرنا، یہ تمام نعمتیں مراد ہیں۔ وہ انی اور ایک اور نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر کی، وہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، انی فضلتکم علی العالمین، اور تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تم کو فضیلت دی علی العالمین، عالمین پر، میں نے تمہیں فضیلت دی عالمین پر۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ سب سے افضل امت جو ہے وہ بنی اسرائیل نہیں ہے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ کنتم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو، تو خیر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، نہ کہ بنی اسرائیل۔ تو لہٰذا اس آیت میں جو ذکر ہے انی فضلتکم علی العالمین کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی، یہ ان کے زمانے کے اعتبار سے تھا کہ ان کے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں میں سے سب سے فضیلت والے بنی اسرائیل تھے۔ ایک جواب یہ ہے۔ یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں
بنی اسرائیل کو فضیلت دی جا رہی ہے تمام امتوں پر، لیکن اس فضیلت سے مراد فضیلت جزئی ہے، کلی نہیں ہے۔ کسی خاص وصف میں بنی اسرائیل وہ تمام امتوں سے افضل ہے، لیکن مطلقاً تمام امتوں سے افضل نہیں، مطلقاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ سب سے افضل ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اتقوا یہ جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے۔ اتقوا تم ڈرو، یومن یوم یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے ایام، دن کو کہتے ہیں۔ لا تجزی کام نہ آنا، تجزی تجزی کا معنی ہے کام آنا، اور لا تجزی کام نہ آنا، نفسن کوئی جان، شیئن ذرہ بھی، ولا یقبل لا یقبل قبول نہ کیا جانا، نہیں قبول کیا جائے گا، شفاعتن سفارش، یؤخذ یہ اخذ سے ہے، اخذ یأخذ اخذن لینا، نہیں لیا جائے گا، عدل عدل فدیے کو کہتے ہیں، ینصرون یہ نصر ینصر نصرن سے ہے، اس کا معنی ہے مدد کرنا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا یوما اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی نفس کسی نفس کے کسی کام بھی نہیں آئے گا، کوئی نفس ایک جان دوسری جان کے ذرہ بھی کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها شفاعت اور اس نفس سے کافر سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل اور اس کافر سے اس نفس سیئہ سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ واتقوا یومن یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے انعامات کا تذکرہ کیا، اب ڈرایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم اس دن سے ڈرو، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، ایمان لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان لے آؤ، اس کتاب کو آخری کتاب مان لو، نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ، اور ڈرو اس دن سے۔ یومن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو، تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی کسی کام بھی نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ کوئی بھی ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي اس دن تو ہر ایک کی ایک حالت ہوگی کہ جس حالت کی وجہ سے وہ دوسرے سے مستغنی ہو، دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کو ایسی حالت ہوگی۔ وہاں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ جس دن وہ تو ایسا دن ہوگا، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی یوم یفر المرء من اخیہ آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، و امہ و ابیہ اور اپنی والدہ والد ان سے بھی بھاگے گا، و صاحبتہ و اخیہ اور اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ تو ایسا دن ہوگا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعت اور نہ ہی قیامت کے دن نفس سیئہ سے کافرہ سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ حالانکہ قرآن پاک میں دوسری جگہوں میں یہ آتا ہے کہ سفارش قبول کی جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طرح احادیث میں بھی آتا ہے کہ شہید کی سفارش بھی قبول ہوگی، عالم کی
سفارش بھی قبول ہوگی، حافظ کی بھی 10 لوگوں کے بارے میں سفارش قبول ہوگی، لیکن اس آیت میں سفارش کی نفی کی گئی ہے، تو آیات میں تعارض ہے، تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ سفارش کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سفارش بالقہر، اور یعنی جس کو سفارش بالوجاہت کہتے ہیں، اور ایک ہے سفارش بالمحبت، اور ایک ہے سفارش بالاذن۔ سفارش بالوجاہت اسے کہتے ہیں مثلاً کسی آدمی کو سزا ہونی ہے، پھانسی کا حکم لگ گیا، جو بادشاہ ہے اس نے پھانسی کا حکم آرڈر جاری کر دیا، اور اس کی جس کو پھانسی ہونی ہے اس کی والدہ یا والد وزیر اعظم کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب، میرے بیٹے کو پھانسی ہو رہی ہے، برائے مہربانی آپ کچھ کریں۔ اس کو رحم آ جاتا ہے، اور وہ وزیر اعظم ایسا وزیر اعظم ہے کہ بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کی بات نہیں مانوں گا تو میرا جو ملک ہے، میری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بادشاہ مجبوراً اس کی بات کو مان لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سفارش بالوجاہت۔ سفارش بالوجاہت۔ ایک ہے سفارش بالمحبت، کسی آدمی کو پھانسی کا آرڈر ہوا اور اس کی والدہ یا والد کوئی عزیز اس بادشاہ کی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ اسی طرح میرے بیٹے کو پھانسی ہو رہی ہے، لہٰذا اس کی معافی کر دیں بادشاہ سے کہہ کر۔ اب وہ بادشاہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو بیوی اسے کہتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اور بادشاہ مان لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سفارش بالمحبت۔ اور ایک ہے سفارش بالاذن، کہ اللہ تعالیٰ خود اجازت دے دے کہ تم سفارش کر سکتے ہو۔ تو قیامت کے دن یہ پہلی جو 2 صورتیں ہیں، سفارش بالوجاہت اور سفارش بالمحبت، یہ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یعنی مغلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہے، اس وجہ سے سفارش بالمحبت اور سفارش بالوجاہت نہیں ہوگی، ہاں سفارش بالاذن ہوگی۔ تو اس میں جو نفی ہے سفارش کی، اس سفارش سے مراد سفارش بالمحبت اور سفارش بالوجاہت ہے، جس کو سفارش قہری کہتے ہیں، اس سفارش کی نفی ہے۔ اور جن آیات اور احادیث میں سفارش کی اجازت ہے، اس سے سفارش بالاذن مراد ہے، اور وہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، طویل حدیث ہے کہ لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے یہ کہہ کر کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تو اس درخت میں سے کھا لیا تھا، لہٰذا میں اللہ کے ہاں سفارش نہیں کر سکتا۔ مختلف انبیاء کے پاس آتے رہیں گے آتے رہیں گے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے وہ حمد بیان نہیں کی ہوگی، ایسے کلمات میں نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سل تو عطا، کہ مانگو جو مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا، اور اشفا تو شفا، اور تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو وہ سفارش، یہ سفارش بالاذن ہوگی۔ تو یہاں جو نفی ہے، یہ سفارش قہری کی نفی ہے، سفارش بالاذن کی نفی نہیں ہے۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور نفس سیئہ سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے فدیہ لیا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ، کہ زمین ہے، زمین اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر یہ سب کی سب سونے کی ہو جائے اور اس کو فدیے میں دے تو یہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کہ کوئی ان کی مدد کرے اور ان کو عذاب سے چھڑا لے، ایسا بھی
نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ نجینا نجات دینا، آل فرعون فرعون کی آل، فرعون کا خاندان، یسومونکم سوء العذاب، یسومون عذاب دینا، برا عذاب دینا، یذبحون ذبح کرنا، ابنا ابن کی جمع ہے، تمہارے بیٹے، تمہارے لڑکے، یستحیون اس کا معنی ہے زندہ رکھنا، نساء یہ امرأتن کی جمع ہے، نساء کہتے ہیں عورتیں، بلاءن اس کا معنی ہے آزمائش، اور ایک اس کا معنی ہے، اس کا معنی آزمائش بھی آتا ہے اور انعام بھی آتا ہے، عظیم بہت بڑا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم اور اس میں بلاء من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ عظیم یہ بلاء کی صفت ہے، تو اصل عبارت یہ ہے وفی ذالکم بلاء عظیم من ربکم اور اس میں بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے، یا تو بلاء آزمائش کے معنی میں ہے یا انعام کے معنی میں ہے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں بڑا انعام ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ یہ بھی یہاں سے بھی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود پر جو انعامات کیے ہیں اس کو بطور احسان کے ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یعنی بحر قلزم پار کروا دیا اور قبطیوں کو اس بحر قلزم میں ہلاک کر دیا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یسومونکم سوء العذاب وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ویستحیون نساءکم تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اصل میں فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس آگ نے فرعون کا محل اور قبطیوں کے گھر سب کو جلا دیا، اور جو بنی اسرائیلیوں کے گھر ہیں ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو فرعون نے نجومیوں اور کاہنوں کا جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو اس کے بعد فرعون نے یہ حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، اور لڑکیاں پیدا ہوئی تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان کو اپنی خدمت کے لیے چھوڑا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، ایک سال قتل کیا جاتا تھا لڑکوں کو اور ایک سال رکھا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم یا تو اس کا معنی آزمائش، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس میں یعنی جو فرعون تمہیں ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔
یا بلاؤن انعام کے معنی میں ہے، تو پھر اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا وفی ذالکم، پھر ذالکم کا مشار الیہ یہ ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے، یہ آل فرعون سے تمہیں نجات دینا یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فارقنا چیرنا، بحر سمندر کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے بحار۔ اغرقنا غرق کرنا، ڈبونا۔ تنظرون اس کا معنی ہے دیکھنا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جس وقت، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے تمہارے لیے، تمہاری وجہ سے سمندر کو چیرا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں بطور احسان کے کہ تم اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل، کہ جب فرعون کا لشکر پیچھے اور بنی اسرائیل آگے آگے، آگے سے سمندر آ گیا۔ جب سمندر آ گیا تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم تو پھنس گئے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، وہ مجھے رستہ ضرور دکھلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا تو اس میں رستے بن گئے، جن رستوں میں جو بنی اسرائیل تھے وہ گزر گئے اور قبطی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو چیرا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم دیکھ رہے تھے، اپنے آنکھوں دیکھے ان کو غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے تاکہ تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ آل فرعون، فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہ کا نام فرعون ہے۔ مصر کے یعنی اس زمانے میں مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب جو تھا یہ فرعون تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب الریان تھا۔ ولید بن مصعب بن ریان اس کا نام تھا۔ تو اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم کے کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا، اور جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، نام مختلف ہوتے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَاعَدْنَا وعدہ کرنا، وعدہ کرنا، 40 کہتے ہیں 40، لیلتن رات، اتخذتم معبود بنانا، اجل بچڑے کو کہتے ہیں، انتم ظالمون ظالمون ظلم کرنا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعده اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا وعدہ لیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جائیں گے، اور وہاں پہلے 30 دن کا وعدہ تھا کہ 30 دن وہاں اعتکاف کریں گے، اور اس اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی جائے گی۔
قرآن پاک میں وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ سے 30 دن کا وعدہ لیا تھا، پھر ہم نے 10 کے ذریعے اس کو 40 دن بنا دیے۔ تو ہوا یہ تھا کہ 30 دن جب پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تھی تاکہ منہ کی جو بو آ رہی ہے وہ زائل ہو جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے زیادہ بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا اور اضافہ کیا اس کی وجہ سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تورات لینے، تو حضرت ہارون علیہ السلام و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، تو ان کی قوم سامری کی وجہ سے سامری نے بچڑا بنایا ان زیورات سے جو زیورات بطور عاریت کے یہ قبطیوں سے لے کر آئے تھے، تو ان سے بچڑا بنایا، اور اس کی ایک آواز ہوتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ سامری کا قصہ آگے آئے گا تو وہاں اس کی تفصیل ہوگی۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وانتم ظالمون، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر تم اللہ کے ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ عفونا کا معنی ہے معاف کرنا، تشکرون کا معنی ہے شکر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے تم کو معاف کیا، من بعد ذلك، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اچھا، اس کی معافی کیا تھی؟ انہوں نے جو شرک کیا تھا بچڑے کو معبود بنا کر، اس کی معافی کیا تھی وہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تو تفصیل وہاں ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پیر کے دن وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے پڑھیں گے۔ جی کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو؟ جو بچڑا تھا وہ کس قیمت پر لیا گیا تھا؟ جی جو بچڑا لیا گیا تھا وہ کس قیمت پر لیا گیا تھا؟ قیمت نہیں، بچڑا کوئی جاندار نہیں تھا۔ بچڑا اصل میں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بطور عاریت کے قبطیوں سے زیورات لیے تھے، تو وہ قبطیوں کے جو زیورات تھے سامری نے اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو پگھلایا اور اس سے بچڑا بنایا، تو یہ بطور عاریت کے جو زیورات لیے گئے تھے اس سے بچڑا بنایا گیا تھا، بطور قیمت کے نہیں لیا تھا۔ جی کوئی اور بات؟ یہ جو کشتیوں سے زیورات لینے والا ہے یہ ان سے کیوں لیے تھے، کیسے لیے تھے؟ جی بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آگے سامری کا جب واقعہ شروع ہوگا انشاءاللہ وہاں اسی تفصیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی کوئی اور بات؟ کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ کے اہل یہود جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی سوال دوبارہ کریں۔ کل آپ نے بتایا تھا کہ مدینہ کے یہود کو مخاطب کیا گیا ہے، جی مدینہ کے ہی یہود کو کیوں مخاطب کیا گیا، تمام یہود کو کیوں؟ مدینہ کے یہود کو اس لیے مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ ان کو خطاب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ وہی اس وقت موجود تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں تھے، تو ان کو خطاب تھا، خطاب ان کو تھا، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ باقی مراد نہ ہو، باقیوں کے لیے بھی
باقی بھی اس میں شامل ہے. خطاب ٹھیک ان ہے کو تھا، لیکن جی جیسے کنتم خیر امتن، یہ خطاب صحابہ کو ہے، لیکن تمام جی امت محمدیہ اس میں شامل ہے. ٹھیک. جی کوئی اور بات؟ اچھا، ایک سوال جو ہے اہل کی حضرت، جی ایک سوال ہے کہ آج کل بنی اسرائیل میں کوئی لوگ موجود ہیں، یعنی آج کل کیا بنی اسرائیل کا کوئی وجود ہے؟ یہ خاتون بنی اسرائیل کا کوئی اور وجود نہیں ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ جو یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے، یعنی اہل کتاب. تو اہل کتاب آج بھی موجود ہیں، چاہے وہ نصارہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ یہود کی شکل میں ہو، لیکن اہل کتاب موجود ہے. دوسری بات، اہل کتاب سے جو نکاح کا یعنی حکم ہے کہ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کے جواز کی جو بات ہے، نکاح کر سکتے ہیں، وہ اس اہل کتاب سے ہے، اس کتابی سے ہے جو کم از کم اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتا ہو. ایسا نہ ہو کہ نام کا یہودی یا نصرانی ہو اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہو، جیسے یعنی نام کا تو یہودی ہے لیکن اصل میں دہریہ ہے، یا جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتا ہو اور اپنے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی پر ایمان لاتا ہو اور اپنے کتاب پر ایمان لاتا ہو. اگر ان کے عقائد تثلیث کا عقیدہ ہے یا اور عقائد ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اہل کتاب سے نہیں نکلے گا، وہ اہل کتاب ہی رہے گا. کیونکہ قرآن پاک میں اہل کتاب ان کو بھی کہا گیا ہے جو تثلیث کے قائل تھے، اور اہل کتاب ان کو بھی کہا گیا ہے، یہود اور نصارہ ان کو بھی کہا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے. تو اہل کتاب کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے اقراری ہوں اور اپنے پیغمبر اور کتاب پر ایمان لائے، اگرچہ ان کے عقائد اور بھی ہوں. کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ تحریف بھی کرتے تھے، تثلیث کا عقیدہ بھی تھا، لیکن پھر بھی قرآن پاک نے ان کو اہل کتاب کہا ہے. تو اہل کتاب یا بنی اسرائیل یہ یہود کی شکل میں موجود ہے، یہود نصارہ، لیکن اب یہ وہی نسل ہے یا نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم. یعنی ان کے پیروکار تو موجود ہے، لیکن نسل بھی انہی کی چلی آ رہی ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں. یا کسی کو پتا ہے تو وہ بتا دے کہ نسل کا پتہ نہیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.